نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 11ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی جستجو ہوگی۔ 11ویں پارے کا آغاز بھی سورہ توبہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں اس بات کا ذکر کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ سابقون الاولون مہاجرین اور انصار، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتوں کو تیار کر دیا ہے جن میں سے ہر باغ کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات کے اوپر جنتیوں کا جب ذکر کیا تو جنات تجری من تحتہا الانہار کہہ کے ذکر کیا کہ اللہ ان کو ایسے باغات دے گا جنتیوں کو جن میں سے بعض کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن جب صحابہ کرام کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقون الاولون صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ ان کو ایسے باغات دے گا جنات تجری تحتہا الانہار کہ جن میں سے ہر باغ کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو وہ مقام دے گا جو باقی جنتیوں سے بہت بلند ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ مدینہ طیبہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو منافقت کی زندگی گزار رہے تھے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں آپ کے گرد رہنے والے کئی لوگ منافق ہیں جن کو آپ نہیں جانتے لیکن ہم ان کو جانتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے علم غیب اور انسانوں کی دلوں کی حقیقی کیفیات کا علم پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مسجدیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مسجد زرار جس کا مقصد مسلمانوں میں تفرقے کو پیدا کرنا، دراڑوں کو پیدا کرنا، نفرتوں کو پیدا کرنا، اور دوسری مسجد جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ کہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی جائے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ اس کے اندر کھڑے ہوا جائے، اس لیے کہ اس مسجد میں ایسے لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے جن کو طہارت سے محبت ہے، جنہیں پاکیزگی سے محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پاکیزگی کو اختیار کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ نے زندگی کے اندر بہت سے مقامات پہ لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، کئی لوگوں سے آپ کی ملاقات دکان پہ ہوئی ہوگی، کئیوں کے ساتھ آپ کی ملاقات سفروں میں ہوئی ہوگی، لیکن سچی بات یہ ہے جتنے قیمتی ساتھی انسان کو مسجد کے انوائرمنٹ میں آ کے ملتے ہیں ان کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دنیا کے اندر مسجد کی دوستی، مسجد کی رفاقت، مسجد کا ساتھ، اور وہاں پہ ایسے لوگوں کا مل جانا جو حقیقی معنوں میں متقی لوگ ہوں، جنہیں تزکیہ نفس سے پیار ہو، جو للہیت والے ہوں، اگر یہ انسان کو میسر آ جائیں تو انگریزی بڑا مشہور محاورہ ہے A man is known by the company he keeps، انسان کی پہچان اس کا دوست ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں انسان اپنے دوست کے دین کے پر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھنے میں آیا ہے بہت سے لوگ اچھی صحبت کی وجہ سے شراب کو چھوڑ گئے، جوئے کو چھوڑ گئے، حرام کمائی کو چھوڑ گئے، داڑھیوں کو رکھ لیا، نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے، اور اس کے مد مقابل اس کے برعکس بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی لوگ بری صحبت کی وجہ سے تباہ ہو گئے، ڈی ٹریک ہو گئے، نمازوں کو چھوڑ دیا، داڑھی کو مڑوا دیا، پردے کو ترک کر دیا، حرام کمائی کے اندر پڑ گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس بات کی نصیحت کی ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، ہمیں ایسی مساجد میں جانا چاہیے جن کی بنیاد تقویٰ للہیت کے پر رکھی گئی ہو، جہاں سے خوف خدا کا درس ملتا ہو، جہاں سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ملتا ہو، جہاں تزکیہ اور طہارت کی بات آتی ہو۔ ایسی مساجد میں جانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خود بھی تزکیہ اور طہارت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا اجر جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے ان سے جنت کی ٹریڈنگ کی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ لوگوں کے ہاتھوں خود بھی کئی مرتبہ شہید ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ دشمن کو قتل کرنے کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا جو اللہ نے ان کے بدلے، ان کے مال و جانوں کے بدلے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ تنہا قرآن میں نہیں آیا بلکہ یہ وعدہ توریت کے اندر بھی موجود تھا اور انجیل کے اندر بھی موجود تھا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے سچا اور پکا وعدہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور انسانوں کو بشارت ہو اس ٹریڈ کی جو انہوں نے ٹریڈ کی ہے، اپنی جان کے بدلے، اپنے مال کے بدلے جنت کو پا لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جنت کے اندر ایک کمان کے برابر جو جگہ ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کسی پوش ایریا میں پلاٹ لینا ہو تو پلاٹ آپ کو 2 کروڑ کا ملتا ہے، 4 کروڑ کا ملتا ہے، اور ایریا پوش ہو 10 کروڑ کا ملتا ہے۔ کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک مرلہ جو ہے کئی کروڑوں کا ملتا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے جنت جو ہے اس کا کیا مقام ہوگا، وہ اتنی زبردست جگہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت تو اس کی اپنی جو جگہ کی ویلیو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ جنت کی حور جو اللہ نے انسان کو عطا فرمانی ہے، اس کا جو رومال ہے خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کا رومال بھی اس سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مشرکوں سے اللہ کو بڑی ہی نفرت ہے، اور مشرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائے مغفرت کو بھی جائز نہیں قرار دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے بات جائز نہیں کہ مشرک رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے بعض قریبی رشتہ دار جو تھے وہ توحید سے منحرف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوت کے رشتہ داری کے باوجود ان کو کامیاب اور کامران نہیں ہونے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد، آپ کو سارا کا سارا قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، آزر کا واقعہ موجود ہے، حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب، حضرات گرامی قدر یہ انبیاء کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ناکام اور نامراد اگر ہوئے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی ان کا عقیدہ توحید والا عقیدہ نہیں تھا، ان کا عقیدہ جو تھا راست بازی والا عقیدہ نہیں تھا۔ چنانچہ ہمیں اس بات کو انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق موحدین کے ساتھ ہونا چاہیے، توحید پرستوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو مشرک ہیں ان سے متارکت والا تعلق، اجتناب والا تعلق ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہمیں ہر حالت میں سچوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ بات نہیں کہی ہمیں زور آوروں کا ساتھ دیں، ہم طاقتوروں کا ساتھ دیں، ہم سرمایہ داروں کا ساتھ دیں، جاگیرداروں کا ساتھ دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور جب ساتھ دینے کی باری آئے تو سچوں کا ساتھ دو۔ ہمیشہ ہر حالت میں ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، اور سچائی کا ساتھ کبھی اس بنیاد کے اوپر نہیں دینا چاہیے کہ سچائی کا ساتھ دینے والے لوگ اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں، ہزاروں میں ہیں یا لاکھوں میں ہیں یا تنہا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائی کے راستے پہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا۔ تو ایک بندہ جو حق کے اوپر ہو، لوگ اس کے ساتھ ہوں، وہ پھر بھی حق کے اوپر ہے، لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں وہ پھر بھی حق کے اوپر ہے۔ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے، ہم عام طور پہ طاقتور لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اثر و رسوخ والے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، جاگیرداروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے ظلم میں اضافہ ہوتا ہے، استحصال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سچائی کی بنیاد کے اوپر، حق کی بنیاد کے اوپر، مظلومیت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں تو معاشرے سے خود بخود ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر رہنے والے تمام کے تمام لوگوں پہ علم دین کے لیے نکلنا ضروری نہیں، لیکن سوسائٹی کے طبقات میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ضرور ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو دینی علوم کے لیے وقف کر دے۔ سوسائٹی میں جہاں پہ کسان ہونے چاہیے، جہاں پہ ٹریڈر ہونے چاہیے، جہاں پہ انجینئر اور ڈاکٹر ہونے چاہیے، جہاں پر دیگر مصنوعات کو بنانے والے لوگ ہونے چاہیے، وہاں پہ علماء کی ایک جماعت بھی سوسائٹی میں ضرور ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب دینی علوم کو پڑھنے والے، پڑھانے والے لوگ سوسائٹی کے اندر موجود ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کو دیا جا سکے گا۔ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کو اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کی نشر و اشاعت کا پیغام جو ہے اس کو عام کیا جا سکے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج جو میں نے جمعہ پڑھایا ہے اس کے اندر بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کا ایک حصہ لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ ہمارا میرٹ اس حوالے سے بڑا کمزور ہے۔ ہم جینیس اسٹوڈنٹ کو، انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کو، شارپ اسٹوڈنٹ کو
انجینئر بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، میتھمیٹیشین بنا دیتے ہیں، ٹریڈر بنا دیتے ہیں، اور جب دینی علوم حاصل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس کے اندر لیگرز کو، وہ جو ذہنی طور پہ پسماندہ ہوتے ہیں، ان کو شعبے میں لگا دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کو وقف کرنا چاہیے جو بڑے شارپ ہوں، جو بڑے انٹیلیجنٹ ہوں، بڑے بریلینٹ ہوں. اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے گی. حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے اوپر بڑی ہی حرص تھی، بڑی ہی طمع تھی کہ سارے کے سارے مومنین جنت میں چلے جائیں، اور وہ آپ مومنوں کے ساتھ انتہائی پیار اور محبت والا رویہ اپنایا کرتے تھے. دنیا میں لیڈر اور قائد بڑے گزرے ہیں، لیکن جو قائد اپنے ساتھیوں، اپنے رفقا اور اپنے گرد و پیش میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا تھا، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو بڑا ہی نرم دل عطا کر دیا تھا. اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی سختی ہوتی تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے کبھی بھی جمع نہ ہوتے. اس کے بعد سورہ یونس ہے. سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یونس کا ذکر کیا. قوم یونس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. حضرت یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کے چلے گئے. اللہ کا عذاب بالکل آنے کے قریب تھا. قوم یونس کے لوگوں نے اجتماعی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی. جب بھی کوئی قوم بحیثیت مجموعی اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرتی ہے، اپنی اصلاح کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے عذابوں کو ٹال دیتے ہیں. آج بھی ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب جو ہیں، ہم ان کی لپیٹ کے اندر ہیں. یہ معیشت کا گر جانا، یہ معاشرتی امور کے اندر زناکاری کا عام ہو جانا، قتل و غارت گری کا ہر مقام کے اوپر ہونا، حضرات گرامی قدر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں ہی کی قسمیں ہیں. ان کو ٹالنے کی کیا صورت ہے؟ ان کو ٹالنے کی ایک ہی صورت ہے، ہم کتاب اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں، سنت رسول اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو اپنے فضل و کرم سے سنوار دیں گے. اس صورت میں اللہ نے اپنی نشانیوں کا بھی ذکر کیا. اس امر کا اعلان فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سورج میں روشنی کو پیدا کیا، وہ چاند میں ٹھنڈک کو پیدا کیا، نورانیت کو پیدا کیا، اور اس کی منازل کو مقرر کیا. لتعلموا عدد السنین والحساب. اس کی وجہ سے ہم مہینوں کی گنتی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر آپ کبھی غور کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جو قمری کیلنڈر ہے یہ شمسی کیلنڈر سے بہت بہتر کیلنڈر ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. اس کے اندر جو مساوات کی کیفیت ہے وہ شمسی کیلنڈر کے یہاں پہ موجود نہیں ہے. رمضان کا مہینہ یا حج کے ایام جو ہیں شمسی کیلنڈر کے مطابق ہوتے تو ایک ہی جگہ پہ ٹھہرے رہتے، لیکن قمری کیلنڈر کی وجہ سے گھومتے رہتے ہیں. کبھی رمضان سردیوں میں آتا ہے، کبھی بہت سردیوں میں آتا ہے، کبھی بہار میں آتا ہے، کبھی خزاں میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے. اور جب دنیا کے ایک حصے میں گرمی میں آتا ہے تو اس وقت دنیا کسی دوسرے حصے میں رمضان جو ہے سردیوں کے اندر موجود ہوتا ہے. اب رمضان کا روزہ کبھی لمبا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے. اس کیلنڈر کی گردش کی وجہ سے دنیا کا ہر حصہ جو ہے رمضان کے چھوٹے روزے بھی رکھتا ہے اور بڑے روزے بھی رکھتا ہے. زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر شمسی کیلنڈر ہوتا تو ایک علاقے میں ہمیشہ گرم روزے ہوتے، ایک علاقے میں ہمیشہ ٹھنڈے روزے ہوتے، ایک علاقے میں ہمیشہ لمبے روزے ہوتے، ایک علاقے میں ہمیشہ چھوٹے روزے ہوتے. اللہ نے قمری کیلنڈر کو چلا کر ان کے اندر ایام کی گردش کو لا کر پوری کائنات کے لوگوں کے لیے یکساں طور پہ فیسلٹیز کو فراہم کیا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کافر جو تھے قرآن مجید کی آیات حق کو سن کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سن کر کبھی کبھی بڑا گھبرا جاتے تھے. کہتے تھے قرآن مجید کا پیغام بڑا ہی دو ٹوک ہے، بڑا ہی کلیئر کٹ ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی ترمیم ہونی چاہیے. آج بھی لوگ کہتے ہیں اور یار تھوڑی ٹھنڈی گل کریا کرو اور تھوڑی سخت گل تو گریز کریا کرو اور باقی سب دے دل بھی رکھ لیا کرو. یہ بات درست نہیں ہے. جو اللہ کی بات ہے وہ حق ہے، جو اللہ کی بات ہے وہ سچ ہے. اس میں کسی قسم کی فلیکسیبلٹی کی، کسی قسم کی لچک کی کوئی گنجائش موجود نہیں. ہاں اگر میرے رویے میں تلخی ہے تو مجھے اپنے رویے میں لچک کو پیدا کرنا چاہیے. میرے رویے میں غصہ ہے تو مجھے اس کے اندر پیار کو پیدا کرنا چاہیے. لیکن جہاں پر قوانین الہیہ کی بات ہوگی ان میں لچک کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان نبدلہ من تلقاء نفسی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے
قرآن کے پیغام کو تھوڑا سا بدل دیجئے یا ایک نیا قرآن لے کے آئیے. تو حضرت رسول اللہ کو اللہ نے کہا اب ان کو جواب دے دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں اپنی مرضی کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں بدل سکتا. ان اتبع الا ما یوحی الی, اور میں تو وحی کی پیروی کرنے والا ہوں. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے عالم تو عالم ہے, مفتی تو مفتی ہے, امام تو امام ہے, خطیب تو خطیب ہے, ادیب تو ادیب ہے. اللہ کے نبیوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ نے اسی صورت کے اندر قرآن مجید کے فضائل کا اور اس کی رحمت آفری جو کیفیات ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, اے لوگو تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے. جو جینے کے جتنے روگ ہیں, سینے کی جتنی بیماریاں ہیں, ان سب کے لیے شفا ہے. بیماریاں روحانی بھی ہوتی ہیں, جسمانی بھی ہوتی ہیں, اور بیماریاں نفسیاتی بھی ہوتی ہیں اور شیطانی بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام جملہ امراض کا احاطہ کرتا ہے, جبکہ دنیا کی طب اور میڈیسن جو ہے وہ عام طور پہ جسمانی عوارض کا علاج تو کر سکتی ہے, لیکن یہ حقیقی بات یہ ہے ابھی تک کوئی جسمانی علوم کا ماہر جو میڈیسن کا بہت بڑا ماہر ہو وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں روحانی امراض کا بھی علاج کر سکتا ہوں. اب دل کے اندر دیکھیں اسکیمیا بھی ہوتا ہے, انجائنا بھی ہوتا ہے, آپ کی کئی مرتبہ آرٹریز کے اندر بلاکیج بھی آ جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر مختلف طرح کے روحانی امراض بھی ہوتے ہیں. حسد کیا ہے؟ روحانی مرض ہے. اسی طرح شہوت کیا ہے؟ روحانی مرض ہے. لالچ کیا ہے؟ روحانی مرض ہے. خوف کیا ہے؟ روحانی مرض ہے. اب اس روحانی بیماری کا علاج دوائی کے اندر موجود نہیں, لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے اندر یہ آثار موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ روحانی بیماریوں کو بھی شفا مل جاتی ہے اور جسمانی بیماریوں کو بھی شفا مل جاتی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی پہچان بھی لائی کہ میرے ولی کون ہوتے ہیں. عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں شاید اللہ کا ولی وہ ہے جس کو الٹا لٹکنا آتا ہو, شاید اللہ کا ولی وہ ہے جس کو بال کے برابر دھاگے کے اوپر چلنا آتا ہو, شاید اللہ کا ولی وہ ہے جو کنویں کے اندر الٹا لٹک سکتا ہو, شاید اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو ہر کے عادت باتوں کو کر سکتا ہو. حضرات گرامی قدر, میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا, کرامت اصل ولایت نہیں ہے. کسی ولی اللہ سے کرامت کا صدور ہونا یہ ممکن ہے. جس طرح سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے, آج بھی کسی ولی اللہ کے ساتھ کرامت ہو سکتی ہے, لیکن اصل ولایت کرامت نہیں. 40 سال کتاب و سنت پہ چلنے والا, ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے والا, ساری زندگی ایک بھی کرامت نہ ہو پھر بھی اللہ کا ولی ہے, اور اس کے مد مقابل 50 سال تک عورتوں کے ساتھ مسافے کرنے والا, ننگے دھڑ کے ساتھ بیٹھے رہنے والا, اور نشہ کوکین ہیروئن پینے والا. حضرات گرامی کا ہر کے عادت کوئی مظاہرہ یا کوئی کرشمہ کر کے بھی دکھلا دے پھر بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو اللہ خوف سے بھی آزاد کر دیتا ہے اور اللہ غم سے بھی آزاد کر دیتا ہے, اور نشانی ان کی یہی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ ایمان کے راستے پہ ہوتے ہیں اور تقوی کے راستے پہ ہوتے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بہت سی نشانیاں دے کے فرعون کے پاس آئے. نشانیاں اتنی قطعی تھیں کہ ان کو ڈینائی کرنے کی کوئی صورت موجود نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ فما آمن علی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم, کہ فرعون کے دباؤ اور اس کے مصاحبین کے دباؤ کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں حق کو پہچان لینے کے باوجود بھی لوگ جو تھے وہ حضرت موسیٰ کی دعوت کے اوپر نہیں آئے. آج بھی لوگ خوف اور لالچ کی وجہ سے حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں آتا ہے حق کی حق اگر ابتلا آتی ہے یا اس کی وجہ سے کسی دھمکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کوئی لالچ مل جائے, لوگ حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ فرعون کے مال کو بھی تباہ کر دے اور اس کے دل کو بھی سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, اور یہ اس وقت تک ایمان نہ لے کے آئے جب تک تیرے عذاب کو نہ دیکھ لے. اللہ نے کہا موسیٰ اور ہارون میں آپ کی دعا کو قبول کرتا ہوں. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا اب اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے نکلیں. جس وقت آپ سمندر کے اندر اترے اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا, فرعون کی فوجوں نے بھی تعاقب کیا. جب وسط میں پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ نکل گئے. فرعون کو غوطہ لگا. اب فرعون جو تھا کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, میں اس رب کے اوپر ایمان لے کے آیا جس رب کے اوپر بنی اسرائیل کا ایمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں. اللہ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب ایمان لاتا ہے, پہلے تو بغاوت کے راستے پہ رہا,
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج کے دن میں عام لوگوں کی طرف سے زمین میں دفن نہیں ہونے دوں گا، بلکہ تیرے وجود اور روح کو علیحدہ کر کے تیرے وجود کو ایک علامت بنا دوں گا آنے والے لوگوں کے لیے، اور بہت سے لوگ میری آیات سے غافل ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ مضامین ہیں جن کا مختصر طور میں میں نے آپ حضرات کو جن کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے، اس کا ابلاغ کرنے اور اس کے قیام کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزوں کو، راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں قبول و منظور فرما۔ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔